فرحان انصاری وہ ہمارے اسکول فیڈریشن کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ میڈیکل ایڈ کے لیبر فیڈریشن کے ڈاکٹر, یہ دونوں یہ ڈاکٹر ہیں, یہ انجینئر ہیں, یہ لائر ہیں, آپ کو جانتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے وہ بہت پرانے ہمارے, میں جب ایم پی تھا, جب میں میئر تھا تو میری اپوزیشن ہوتے تھے یہ, اور یہ ہوتے تھے یہ اپنے یہ جو ہجرت کالونی ہے وہاں سے. تو آج ابھی ہمارے نیشنل کونسل کے ممبر ہیں ماشاء اللہ سے. پیاری بھائی کا تعلق میرے کو خاص سے ہمارے نیشنل کونسل ممبر ہیں. یہ ڈاکٹر موہن ہیں, ہندو کمیونٹی سے ڈاکٹر ہیں, بہت سینئر ڈاکٹر ہیں شہر کے, اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں, اور سینٹرل کیبنٹ کے ممبر ہیں. یہ ملک نثار صاحب ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کے یہ جو ہے وہ 30 سال 40 سال 35 سالوں سے یہ شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ تھی. ہم نے ان کو اسی الیکشن میں توڑا ہے. یہ ہمارے کونسل کے یہ بلدیہ ٹاؤن ان کے کمپین کے انچارج تھے, اور بڑی ان کی سے ہے وہاں پر بلدیہ این 249, جہاں سے ہمیں 9,500 ہمیں انہوں نے جو ہے وہ, تو یہ پورا مل کر سارا ہمیں جو ہے وہ ووٹ پڑا سارا. یہ ہمارے عمران ترین پختون کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ خلیل موٹرز کا آپ نے نام سنا ہوگا, یہ رحمان بھائی ہیں, خلیل موٹرز کے اونر ہیں, اور اب اونر یہ ہمارے نیشنل کونسل کے ممبر ہیں. یہ ہمارے جو میٹروپولیٹن اسکول ہے نا, جو چین ہے میٹروپولیٹن اسکول, یہ ان کے یہ اونر ہیں ان کے ہمارے فیصل بھائی. یہ ہمارے جو ہے وہ نیشنل کونسل کے ممبر ہیں ہمارے, اور ان سے تعلق ہے ان کا. مقبول ابڑو بھائی ہمارے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ابڑو برادری کے یہ وڈیرے بھی ہیں, یہ فیصلے کراتے ہیں. یہ عبداللہ بھائی ہیں, بہت سینئر ہمارے لیے جانتے ہیں. ڈاکٹر سراج کو آپ بالکل جانتے ہیں, نیشنل کونسل ممبر ہیں. جی عادل پی ٹی آئی سے, عادل ہمارے پاس پی ٹی آئی سے نیشنل کونسل ممبر. یہ خالد بھائی ہیں ہمارے پاس نیشنل کونسل ممبر. کرنا ہے اس کو جو ہے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں کر کے دوں گا. یہ نبیل ہیں انجینئر, اور یہ نرالا جو سویٹ ہے نا, اس کے اونر بھی ہیں, اور یہ انجینئر ہیں بائی پروفیشن, یہ انجینئر ہیں. آگے موو کرو. ہاں آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. آ جائیں آپ, راستہ کلیئر کرو. ہاں تو یہ تھوڑا وائٹ ہو جائے. یہ ہمارے مختلف موقع سے رئیس بھائی ہمارے بہت سینئر ایم کیو کے کارکنوں سے تھے. پھر یہ ہمارے پاس دیکھ کے دیکھ کے آرام گر گیا. تھوڑا تھوڑا جلدی تھوڑا. کیا حال ہے, کیسے ہو, کیا حال ہے نسیم, کیسے ہو؟ ایک منٹ. نیچے ہمارے وہ یہ پبلک جو آتی ہے نا روزانہ, جی جی بڑا ہال ہے سارا. یہ ہماری کمیٹی ہے ساری. سولہ ہمارے نیشنل ممبر. کیا حال ہے, کیسے ہو, ٹھیک ہو, کیا حال ہے, کیسے ہو, کیا حال ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے, کیا حال ہے, کیسے میں آپ کو آپ اس طرف آئیے. ادھر بھی ہٹو. بیٹھ جاؤ یا تو بیٹھ جاؤ یا پیچھے آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں, پاک زمین پارٹی کے ذمہ داران,
اور گورنر سے جناب کامران ٹسوری صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے رفقا جو یہاں پر آئے ہیں، اور ان کو ہم پاک زمین پارٹی کے مرکز پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے خود سے انیشیٹو بہت سارے لیے شہر میں، اور خود کو گورنر ہاؤس کی دیواروں کے اندر محصور کرنے کے بجائے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. ان کی ایک انویٹیشن پہ ہم انہیں ملنے گئے، میں اور اسلام خانی بھائی، اور آج گورنر صاحب یہاں پر آئے ہیں ہمارے مرکز. رات کس گئے، ایکچولی رات اتنی دیر سے یہاں پر اس مجمع کا ان کو ویلکم کرنے کی وجہ یہ کہ میں ٹریول کر رہا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، بس ابھی پہنچا ہوں 10 منٹ پہلے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ رات اتنی دیر ہو گئی، ورنہ اس کو جو ہے وہ اچھے ٹائم پہ بھی کر سکتے تھے. تو اس کی اور کوئی وجہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ بھی ایک ٹائمنگ بھی ایک مسئلہ بن جائے کہ بھائی رات کی اس پہر کسی نے اٹھا کر جو ہے میں بھیج دیا. نہیں، میں شہر میں نہیں تھا، ابھی آیا ہوں 10 منٹ پہلے ان کے آنے سے، تو اس لیے دیر ہوئی. رات کے اس پہر ہی ہو رہا ہے. پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آج جس طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈائیلاگ والی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک نامسائب حالات سے گزر رہا ہے، واقعی گزر رہا ہے. ہم سب لوگ فیل کر رہے ہیں، ایک انسان اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، گھر نہیں چل رہا، دوائیں نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، اور ہوپ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہے. روزانہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، IMF نے جو ہے وہ اور شرطیں لگا دی ہیں، اور مشکل، اس سے بھی زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے. تو یہ ایسے حالات، ایسے مواقع جب قوموں پر آتے ہیں تو وہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا. ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوزیو پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ جڑنے والی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی ذاتی سیاست، اپنی انا، اپنی پرسنل بات کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد، لوگوں کے مفاد، عوام. زمین پارٹی نے اپنے وجود سے لے کر آج تک سوچ ختم ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے اس سوچ کو جگہ دی ہے اور وہ فیصلے کر کے دکھائے ہیں. آج اگر اس شہر میں امن ہے الحمدللہ، تو ہمارے میری اس پارٹی کے بننے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے. رو کا تسلط تھا اس شہر میں. روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جا رہی تھی جھنڈے میں لپیٹ کر. روزانہ شہر سے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، روزانہ لوگ جیلوں میں جا رہے تھے. آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے، پاک زمین پارٹی 550 لاپتہ نوجوانوں کو بازیافت کرا چکی. آج شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں. آج اس شہر میں سندھی، مہاجر، پختون، بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی. تو میرے ساتھیوں، جو میرے ساتھی ہیں، یہ ملک میں سننے والے، یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے. ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو نئے لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اس نئے لیول پہ لے کر جانے کے لیے جب گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد. پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ سب لوگ میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے
کئی ہے تو اگر کئی ہے تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مل کر کام کرنے کے لیے، جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، اپنی بات بھی کی. تو یہ ایک نیا ایک دور شروع ہو رہا ہے. میں آج اپنی پارٹی کی توسط سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کی حکمرانی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی محاذ خدا نخواستہ نہیں بنا رہے. اگر اس شہر میں وہ اچھے کام کریں گے ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اگر کہیں پر ان سے کوتاہی ہو رہی ہوگی تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے. ہمیں شہر کا تجربہ ہے، ہماری ان تمام ایفرٹس کو، ان تمام باتوں کو کوئی چیز کو نیگیٹو نہ لے. ایک بات اور میں میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بہت معتبر ہیں، اتنی ساری خبریں ہم نے جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. میں گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے. ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران کشوری صاحب کے ساتھ. ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے. یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا. ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہے وہ جن سے بات ہوئی ہماری. ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے. کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے. ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے. جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے. اپنی بات کریں گے، دوسروں